السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی تعلیم اسپیشل میں۔ ناظرین، یہ ہمارا 2025 کا پہلا پروگرام ہے۔ ہم آپ کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں اور یہ نیا سال امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے انتہائی خوشیوں اور کامیابیوں کا سال ثابت ہو، اور ہم اپنے ناظرین کے لیے نئے سال کے لیے نیک تمنائیں اور نیک دعاؤں کے خواہش مند ہیں۔ آپ سب کو بہت نیا سال مبارک ہو۔ ہم اس نئے سال میں 2024 میں تعلیمی حوالے سے ذرا مختصر سا جائزہ لیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوئی تھیں۔ ایک تو نئی گورنمنٹ آئی، نئی گورنمنٹ نے بجٹ دیا اور کہا گیا کہ یہ تعلیم کا سب سے بڑا بجٹ ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشائند بات ہے کہ گورنمنٹ تعلیم میں یہ دیرینہ مطالبہ ہے کہ تعلیم کے حوالے سے ایک نیا بجٹ، زیادہ بجٹ رکھا جائے، لیکن جب دیکھا گیا تو اس میں ڈیولپمنٹ سائڈ کم تھی اور ایکسپینڈیچر جیسے کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ کافی زیادہ تھے۔ ڈیولپمنٹ سائڈ پہ کا پورشن کافی کم تھا، لیکن اس میں کئی گورنمنٹ کے انیشیٹو رکھے گئے تھے۔ بجٹ میں تو تھا میل پروگرام، لیکن بعد میں گورنمنٹ نے اسے اناؤنس کیا جو بچوں کو دودھ پلائیں گے اسکولوں میں۔ ایک یہ پروگرام تھا، ایک مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا ایک بڑا سگنیچر لینڈ مارک پروجیکٹ ہے، لیپ ٹاپ اسکیم، اس کا اناؤنس کیا تھا۔ وہ فیڈرل میں بھی اناؤنس کیا گیا ہے اور پنجاب گورنمنٹ نے تقریباً 10 ارب روپیہ اس پہ رکھا تھا۔ اچھا، چلڈرن میل پروگرام پہ 1 ارب تھا، لیکن بعد میں جو دودھ پلانے کا جو تھا اس میں 27 ارب پہنچ گیا تھا یہ بجٹ، لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکی اس کی فگر۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے 12,000 اسکول جو ہے وہ این جی اوز کو، پرائیویٹ تنظیموں کو دینے کا فیصلہ کیا تھا کہ یہ ان کے ذریعے چلائے جائیں گے۔ اچھا، جہاں یہ بھی بات کریں گے جہاں 27 ارب روپیہ آپ بچوں کو دودھ پلانے پہ صرف کر رہے ہیں، تو انہی اسکولوں کی بحالی، مسنگ فیسلٹیز، وہاں پہ پراپر سٹاف کے مہیا کرنے پہ کیوں نہیں خرچ کیے جاتے؟ یہ ایک سوال۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ سرکاری سطح کے جو جامعات ہیں وہاں پہ اس دفعہ ایڈمیشن کے لیے 2-3 دفعہ کھولے گئے۔ پہلے تو 1 دفعہ ہی کھولے جاتے تھے ایڈمیشن، لیکن 2 یا 3 دفعہ کھولے گئے۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جو انٹر کا رزلٹس آتا ہے وہ چونکہ اینول بیس پہ ہوتا ہے، وہ ایک اپنے ٹائم پہ آتا ہے۔ یونیورسٹیز میں سمیسٹرز چل رہے ہوتے ہیں، سمیسٹر کا خود کا اور ایگزامینیشنز کا رزلٹس کا اس طرح کوآرڈینیشن نہیں بیٹھتا، تو لہٰذا ہمیں تاکہ اسٹوڈنٹس کا ضائع نہ ہو سال، تو 2 دفعہ کھولنے پڑتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے جب دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ ایڈمیشن ہی نہیں ہوتے ریکوائرڈ تعداد میں، اور جو نجی یونیورسٹیز ہیں وہ تو 11ویں کی بنیاد پہ، یعنی کہ پورا انٹر بھی نہ ہو، 11ویں کی بنیاد پہ پروویژنل داخلے کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ ایک دور تھا کہ جب اسٹوڈنٹس کے اندر کمپٹیشن ہوتا تھا کہ ہم نے اتنے نمبر امتحان میں، اتنے امتیازی نمبر لینے ہیں کہ ہمارا فلاں کالج کا، فلاں یونیورسٹی کے فلاں ڈپارٹمنٹ کا میرٹ بنے، اور ایک نمبر کا کمپٹیشن ہوتا تھا، اور یونیورسٹیز کو بے انتہا اپلیکیشن اسٹوڈنٹس کو ریفیوز کرنا پڑتا تھا، اور اب یہ حال ہے کہ یونیورسٹیز 11ویں کی بنیاد پہ داخلے کر رہی ہیں۔ یہ اس کے علاوہ ایک اور ہٹ کے چیز دیکھنے میں آئی، اس کو مورد الزام سارا سوشل میڈیا پہ ٹھہرایا گیا۔ ایک نجی کالج میں ایک واقعہ ہوتا ہے، مبینہ طور پہ ہم کہہ رہے ہیں، اور ان کے اسٹوڈنٹس میں یہ پھیل جاتا ہے۔ پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ ایک نجی کالج کا
جو درسگاہ تھی وہاں کے طلباء جو ہے سڑکوں پہ آ گئے، انہوں نے بھرپور احتجاج کیا، ان پہ لاٹھی چارج بھی ہوا، پھر وہ احتجاج دوسرے شہروں میں پھیل گیا اور پنجاب کے کئی اضلاع میں پرائیویٹ اسکول پرائیویٹ طلباء جو ہے سرکاری سطح پہ نہیں، پرائیویٹ طلباء وہ احتجاج کرتے نظر آئے۔ پھر وہ کالج انتظامیہ اور حتیٰ کہ سی ایم تک نے اس پر پریس کانفرنس کی اور کہا یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہو اور اس پہ آپ وکٹم کو بھی قابو کر لیں، پروسیکیوشن بھی آپ کی، کورٹس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، میڈیا کو بٹھا دیں اور اس طرح واقعہ غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا اس طرح واقعات غائب ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، یہ اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ سارے مبینہ طور پہ واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ تنظیموں کے درمیان کلیشز بھی نظر آئے اور وہاں پہ زیادہ مسئلہ پختون بلوچ اسٹوڈنٹ یونین اور جمعیت کے درمیان نظر آتا ہے، اور یہ کیوں نہیں حل ہوتا؟ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ پختون اور بلوچ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ بڑے لیتھل واقعہ ہوئے ہیں، یہ کوئی بات تو ہوتی نہیں اور یہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ابھی ہم نے بڑے مختصر سا ایک ایشوز کو ٹچ کیا ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں شہریار احمد خان صاحب، کالم نگار ہے، تعلیم میں ایک عرصہ سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہوں گا۔ شہریار صاحب بہت خوش آمدید آپ کا۔ تو شہریار صاحب، آپ نے اس دفعہ دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک مختصر سا جائزہ لیا۔ گورنمنٹ نے دعوے تو کافی کیے ہیں، بجٹ بھی کہ جی ہم نے یہ رکھا ہے یہ رکھا ہے، اور جیسے میل پروگرام ہے، لیپ ٹاپ پروگرام ہے، اسکولوں کو پرائیویٹ سطح پہ دینے کا ہے، لیکن جو اسکولوں میں ان کے انفراسٹرکچر میں مسنگ فیسلٹیز میں وہاں پہ ٹیچرز نہیں ہیں، ان میں وہ انویسٹ نہیں کر رہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم سبحانی صاحب، گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی جو پالیسی ہوتی ہے اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی میدان میں جو پالیسی بنتی ہے وہ نہ تو ایک دن میں بن سکتی ہے اور نہ ہی بہت تیزی سے، یعنی کہ معاملات جو ہیں وہ تیزی سے کہیں خراب ہوتے ہیں اور نہ ہی تیزی سے سدھر سکتے ہیں۔ تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے، جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم کا مطلب اسکول ایجوکیشن بھی آ جاتی ہے، ہائر ایجوکیشن بھی آ جاتی ہے، اسپیشل ایجوکیشن بھی آ جاتی ہے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی اس میں آ جاتی ہے۔ بہت ایک وسیع ایک سبجیکٹ ہے یہ۔ تو اگر ہم ایک ایک کر کے دیکھیں کہ ان چاروں حوالوں سے تعلیم کے ان چاروں میدانوں میں کیا کیا ہوا 2024 میں، تو اس کی روشنی میں پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 2025 میں کیسا ہونا چاہیے، کیا کیا ہونا چاہیے اور کیا کیا نہیں ہونا چاہیے جو 24 میں ہوا۔ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک، پہلے بھی شاید میں عرض کر چکا ہوں اپنے کسی پروگرام میں، کہ تعلیم ہماری کبھی بھی ترجیح نہیں رہی، پہلی نمبر ایک ترجیح نہیں رہی۔ یہ بہت ہی بنیادی بات۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کبھی بھی ہماری پہلی ترجیح نہیں رہی، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ دیکھیے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ صرف ایک چیز کو ٹچ کر کے آپ ترقی کے منازل کو طے نہیں کر سکتے۔ جب ہم قوم کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمیں جہتی ایک پروگرام آپ کو بنانا پڑتا ہے، مختلف جہتوں پر، مختلف محاذوں پر آپ کو لڑنا پڑتا ہے، اور تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا کر بہت سارے کام ایک ہی وقت میں شروع کیے جاتے ہیں تاکہ اپنے جو منازل ہیں وہ، اپنے اہداف جو ہیں وہ آپ حاصل کر سکیں۔ اب ہم صرف تعلیم کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، جتنا مرضی آپ بجٹ کر لیں، جو مرضی کر لیں، جب تک آپ اپنے پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ بھی آپ کرتے رہیں گے وہ
خاطر خواہ اس کے نتائج نہیں نکلیں گے. ایک میں مثال سے واضح کرتا ہوں، بٹ ٹیکنیکل مثال ہے. 1971 میں پاکستان اور بنگلہ دیش جب ایک ہی ملک ہوتے تھے تو اس وقت یہاں پاکستان جو مغربی پاکستان تھا وہاں کی آبادی جو تھی وہاں سے مغربی مشرقی پاکستان سے 70 لاکھ زیادہ تھی، 70 لاکھ زیادہ تھی. لیکن آج کیا ہے کہ اس خطے کی 8 کروڑ آبادی بنگلہ دیش سے زیادہ ہے. 25 کروڑ. جی ہاں، یعنی کہ 8 کروڑ ہم ان سے زیادہ ہو چکے ہیں. تو ایسا کیا ہو گیا؟ تو بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے سمجھ لیا، انہوں نے اپنی آبادی کو کنٹرول کیا، اور کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی کہ وسائل تو ہمارے ادھر ہی ہیں، وسائل بہت دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں جبکہ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. لہٰذا ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی، ہمارے وسائل اور کم ہوتے جا رہے ہیں اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے، جس کا یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 100 اگر ہمارے اسکول ہیں، 100 بھی اور بنا دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آبادی بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہے. اب دیکھیں نا، 8 کروڑ اگر ہمارے نہ ہوتی، اسی رفتار سے آبادی بڑھتی جیسے بنگلہ دیش میں بڑھی ہے، تو آج آپ کا جو لٹریسی ریٹ ہے جو 60% ہے وہ کتنا ہوتا؟ آلموسٹ 90-95% ہوتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے یعنی کہ ایک گھر میں 2 بچے ہیں تو اور 3 کمرے ہیں آپ کے گھر میں، دونوں بچوں کو آپ نے الگ الگ کمرے دے دیے. اب 6 بچے ہو جائیں گے تو وہ 6 کو کیسے کمرے دیں گے؟ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ بالکل یہ پاکستان کا بنیادی یہ ایک مسئلہ سامنے آ رہا ہے، بلکہ پہلے سے تھا. لیکن جو موجودہ جو وسائل ہے، میں یہ کہہ رہا تھا ان کو اگر صحیح ڈائریکشن میں خرچ، ان کی بھی ایک صحیح سمت، صحیح ویژن کے ساتھ طے کیا جائے تو چاہے وہ تھوڑی ہے یا جتنی ہے، کوئی بہتر تعلیم، بہتر کوالٹی جو اس کی بہتر ہو. جی، اس حوالے سے نو ڈاؤٹ کہ موجودہ گورنمنٹ کافی کام کر رہی ہے. مثلا جیسے اسکول آؤٹ سورس کرنے کی بات آپ نے کی، تو اسکول جو تقریباً 12 کر چکے ہیں اور ٹوٹل ہم نے 16,000 آؤٹ سورس کرنے ہیں اسکول، تو ان کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ان کی حالت جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی، کیونکہ ماضی کا تجربہ بھی ہمارا یہی بتاتا ہے. پہلے بھی کر چکے جی اس پہ ہم بات بھی کر چکے ہیں، اور اس میں گورنمنٹ کی بے تحاشا بچت ہوگی. ایک تو کوالٹی بہتر ہو جائے گی ان کی، اور دوسرا بچت ہوگی. اسی طرح سے اسکولوں میں جو بچت جو ہوگی وہ کہاں جائے گی؟ وہ تو پنجاب اسمبلی میں جائے گی نا. ان کے اسپیکر صاحب 10 لاکھ روپیہ لیں گے، SUV لیں گے. وہ جو بچت ہوگی اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لیپ ٹاپس بھی دیے جا رہے ہیں، اسکالرشپ 30,000 بچوں کو دیے گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایک کام ہے. ابھی نہیں دے گا. نہیں سر، 30,000 اسکالرشپ والا تو ہو گیا نا، لانچ ہو گیا. جی وہ ایک پالیسی لانچ ہوگی، اور وہ بڑی زبردست پالیسی. اس میں بتاتا چلوں کہ اس میں باقاعدہ میرٹ بیس پہ ہو رہا ہے سارا، یعنی کہ باقاعدہ یہ ہم خود اس میں کسی نہ کسی حوالے سے حصہ ہیں. اسی طرح چونکہ میں آج کل ایک ٹیکنیکل بورڈ ہے اس کو ہیڈ کر رہا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے میدان میں بھی بہت ساری اصلاحات آ رہی ہیں. اور وزیر اعلیٰ کی سطح پر بھی اگر دیکھا جائے، وزیر اعلیٰ جس طرح سے کام کر رہی ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ پورے پنجاب کی تاریخ میں آج تک ایسا کام نہیں ہوا. اور اس کی اس کے کچھ اور اس میں یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے گزشتہ تقریباً 1 سال پہلے ایک پروگرام لانچ کیا تھا. پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں اس میں AI سے ریلیٹڈ جو کورسز ہیں وہ فری بچوں کو سکھائے جا رہے ہیں، اور ان کے انٹرنیشنل لیول کی سرٹیفکیشن دی جا رہی ہے، اور وہاں سے جو بچے نکل رہے ہیں ان کو فوری طور پہ جاب مہیا کی جا رہی ہے. اور یہ ٹیپٹا یہ کر رہا ہے، ٹیپٹا کو کہا گیا ہمارا جو ادارہ ہے، ٹیپٹا کے زیر اہتمام یہ ہو رہا ہے. اور ابھی وہ کنسٹرکشن کے ایک میں بتا دوں، کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی بڑا اچھے نئے کورسز شروع ہوئے ہیں، اور کنسٹرکشن کے حوالے سے جو کورسز شروع ہوئے ہیں ان کی بے تحاشا مانگ ہے آپ کے مڈل ایسٹ میں. اور الحمدللہ کہ مڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک کے ساتھ ٹیپٹا کی اور پنجاب گورنمنٹ کی سطح پر MOU سائن ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ چند ماہ کے اندر 1-8 سال کے اندر ہزاروں بچے یہاں سے جائیں گے کنسٹرکشن کے میدان میں اور ڈفرینٹ ان کی فیلڈز کے حوالے سے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ پنجاب انشاءاللہ AI کا ہب بن جائے گا. اور ابھی چائنا بھی وزیر اعلیٰ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے. لیکن معذرت کے ساتھ ٹیپٹا پچھلے 20-25 سال سے میں دیکھ رہا ہوں ہر دفعہ ایسے انقلابی کورسز لانچ کر رہا ہے، لے کے چل رہا ہے، اور
یہی کہہ رہے کہ یہ ہمارا اس طرح کولیبریشن ہوا ہے، یہ ہوا ہے، ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن اصل میں دیکھنے میں جو مل رہا ہے، اگر آپ تجزیہ کریں پچھلے 15-20 سالوں کا، تو ٹیفٹا سیکٹریٹ میں آفیسر اور ان کے امپلائیز کی تعداد میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے، اور جبکہ ٹیکنیکل اسٹوڈنٹس جو طالب علم ہیں ان میں خطر خواہ کمی آئی ہے، ایک رجحان کم ہوا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی ایجوکیشن سے، میں بھی ایجوکیشنل جرنلسٹ ہوں. ایک دور تھا ہمارے جو ٹیکنالوجی کالج تھے، آپ تو ٹریڈ ٹیسٹنگ میں ہیں، ہمارے جو 3 ایئر ایسوسیٹ پروگرام تھے ٹیکنالوجی کالج کے، وہ اتنے زبردست تھے کہ وہ آپ کی انڈسٹری کی بیک بون تھی. وہاں سے جو اسٹوڈنٹس نکلتا تھا تو وہ آپ کی جو انڈسٹری میں جا کے اس کی ایک بیک بون تھا. اس طرح آپ نے یو اے ای کیا. اس دور میں 20 سال پہلے جو ہمارے وہاں کے اسٹوڈنٹس تھے ٹیکنالوجی کالج کے، وہ یو اے ای گئے اور وہاں پہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا اور بڑا رائز کیا. اب ٹیکنالوجی کالج کے 15-20 سال پرانے اسٹوڈنٹس کو آپ ملے جو یو اے ای، سعودیہ ادھر ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا سکسیس سٹوری تھی، وہ کتنے اسٹرانگ تھے پریکٹیکل بھی اور تھیوری وائز بھی. لیکن ان 15-20 سالوں میں آپ کی ٹیکنالوجی کالج کو پتہ نہیں کیوں اس کی کوالٹی کو کیوں اتنا گر گیا. ان کی جو مشینیں ہیں لیب میں وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی. کئی اسٹوڈنٹ سے میں پتہ چلا کہ وہ ان مشینوں پہ کپڑا ہی پڑا رہتا ہے. پھر آگے میرے ٹیفٹا کے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی اب ہمارے پاس اس لیول کے ٹیچر بھی نہیں رہے جو اتنے اسٹرانگ تھے، جو مشینوں پہ بھی اسٹرانگ تھے، کام کے حوالے سے بھی اور تھیوری بھی. وہ ریٹائر ہو گئے ٹیچر. جو نئے ٹیچر تھے وہ اس طرح اتنے پرفیکٹ وہ نہیں تھے. جب آپ کے ٹیچر اس نہ ہو تو وہ نیچے لے کے آ رہے. تو دوسرا اے آئی کی بات کی، بڑی اچھی بات ہے. اے آئی ہو چاہے آئی ٹی میں اور ہو، ایسا تو ہونا چاہیے، اللہ کرے یہ سب ہو. لیکن یہ سارا بیسڈ ہے انٹرنیٹ پر. جی اب انٹرنیٹ ایک اور پالیسی کے تحت، یہ پالیسی بہت اچھی پالیسی ہے کہ تمام اضلاع میں یوتھ کو اے آئی کی تربیت دی جائے اور فری کورسز کروائے جائے. ظاہر ہے سفید پوش لوگ نہیں کر سکتے. یہ ایک اور بہت اچھی پالیسی ہے. لیکن ایک اور ملکی لیول کی پالیسی ہے جو اس پالیسی سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے، اور یہ جو تربیت دیں گے یہ جابس پہ آئیں گے یا اپنا ایک سیلف فری لانس بن کے کام کریں گے. تو جو ملکی سطح پہ انٹرنیٹ کی پالیسی ہے وہ ان کو اس کام کرنے سے روکے گی. میری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ کچھ فیڈرل پالیسیز اور یہ پالیسیز آپس میں میچ نہیں کھاتی، جس کی وجہ سے وہ نتائج جس کی ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں نہیں نکلتے. جی یہ جو آپ نے بات کی اس کی وجوہات سے آپ بھی واقف ہیں، ہم بھی واقف ہیں. وہ ایک میرا خیال ہے کہ الگ ڈسکشن کسی وقت کریں گے اس پہ. تو اس وقت میرا خیال ہے اس پہ ہم فوکس کرتے ہیں تعلیم کے حوالے سے. آپ نے کہا کہ ٹیفٹا کے کچھ معاملات کے حوالے سے آپ نے اس طرف نشاندہی کی. دیکھیے ہر کسی بھی ٹیچر اس کلاس کے نہیں، کسی بھی ہم شعبے کو اگر وطن عزیز میں دیکھیں تو بہت زیادہ گراوٹ کا احساس ہوتا ہے قدم قدم پر ہر شعبے میں. لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو الحمدللہ کہ حالیہ تاریخ میں ٹیفٹا نے جس طرح کام کیے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کی سپورٹ پوری طرح حاصل ہے ٹیفٹا کو، اور دوسرا یہ کہ ہمیں جو اس وقت ہیڈ جو ملے ہیں وہ کوئی سیاسی بیس پر ہمارے یعنی کہ سیاسی وابستگی کی بنیاد پر ہمارے ہیڈ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک خود ٹیکنیکل بندے ہیں اور فوج سے ان کا تعلق ہے، یعنی کہ فوج کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے. بس بات ختم ہوگی. جی نہیں، اس پہ باقاعدہ آگے کوئی آرگومنٹ نہیں. میں عرض کرتا
کہ ان کا باقاعدہ ایک ویژن ہے، اور دیکھا جائے تو اگر پہلے جو اس عہدے پر تعینات رہے ہیں لوگ، وہ سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر آتے تھے، کہ ایم پی حضرات آ جاتے تھے، ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا کچھ نہیں پتا ہوتا تھا، وہ ادھر ادھر اپنا صرف انجوائے کرتے تھے سیٹ کو۔ اب کیا ہے کہ اب آپ کسی وقت آپ آئیے گا ہیڈ آفس میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیسے کام ہو رہا ہے، اور باقاعدہ کام نظر بھی آ رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ دیکھیے نا، پچھلے دنوں چیئرمین صاحب بھی گئے اور وزیر اعلیٰ صاحبہ بھی ایم او یو سائن کر کے آئیں وہاں چائنا میں، تقریباً ایک ہفتہ میرا خیال ہے سی ایم صاحبہ رہیں، اور بہت بڑے لیول کا یعنی کہ کام ہوئے، ایم او یو سائن ہوئے۔ اس کے ہم نے اخبارات میں اشتہارات دیکھے تھے ان کے دورہ چائنا کے، جی جی، کروڑ روپے کے اشتہارات۔ اچھا، یہ بھی ایک 2024 میں یہ بھی ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ دوروں کے اشتہارات بھی اخبارات میں دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت ہوا ایک بریک کا، تو بریک کے بعد ہم دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے، کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے سے پہلے بڑی زبردست گفتگو ہو رہی تھی۔ شہریار صاحب، ہم اب یہ اسکول ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات ہوئی، اب ہم ہائر ایجوکیشن پہ آتے ہیں، جامعات کی طرف۔ اچھا، جامعات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سیشن اور جو انٹر کا رزلٹس آتا ہے اس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہوئی، وہ ایک ٹائم پہ آتا ہے اور اس وقت ان کے سیمسٹر جاری ہوتے ہیں، ان کو وہاں پہ کھولنے پڑتے ہیں ایڈمیشن، پھر کھولنے پڑتے ہیں۔ نجی یونیورسٹیز جو ہے انٹر کی بیس پہ پروویژنل ایڈمیشن لے رہی ہیں۔ پھر اس دفعہ ایک اور چیز بھی دیکھنے ہمیں آئی ہے، جب ہم آپ پڑھا کرتے تو دو ہی پروفیشنز پہ ساری دوڑ ہوتی تھی، ریس ہوتی تھی، ایک ڈاکٹر اور انجینئرنگ سائڈ پہ، اور اب انجینئرنگ سائڈس کے ٹرینڈ دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس میں بہت نیچے آ رہے ہیں، ان کی پرائرٹیز میں میرٹ بھی گر رہے ہیں سرکاری جامعات کا، اور نجی یونیورسٹیز جو انجینئرنگ کروا رہی ہیں، کئی ایسی نجی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ پراپر ایڈمیشن نہیں ہو رہے انجینئرنگ سائڈ پہ۔ اسٹوڈنٹس میں یہ ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے۔ میری ایک دو اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ آگے اس فیلڈ میں جابس نہیں ہیں، جابس بہت کم ہو گئی ہیں، اس وجہ سے یہ ٹرینڈ نہیں ہے، اور زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے آئی ٹی کی طرف، اور ایک دو اور فیلڈ ہیں ان کی طرف چل رہا ہے۔ اس پہ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیے، جامعات کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے جامعات بنیادی طور پر ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے۔ ہماری جو فنڈنگ آتی ہے جامعات کی، زیادہ تر 99% وہاں ایچ ای سی سے آتی ہے، اور ایچ ای سی فیڈرل گورنمنٹ کے تحت آتا ہے۔ ایچ ای سی کا مسئلہ یہ ہے کہ ایچ ای سی نے پالیسیز تو بہت اچھی بنائی ہوئی ہیں، مسئلہ وہی آ جاتا ہے امپلیمنٹیشن کا، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایچ ای سی کے بجٹ میں اس طرح سے اضافہ نہیں ہو رہا جس طرح سے جامعات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ مثلاً ایک جامعہ ہے، اس کو 10 ارب روپیہ ملتا تھا، پچھلے سال 10 ارب ملا۔ اب اس سال ظاہر ہے اگر دیکھا جائے تو بے شک 10 ارب ہی ملے گا، لیکن گزشتہ کی نسبت مہنگائی کتنی زیادہ ہو گئی ہے اور تنخواہیں کتنی زیادہ ہو گئی ہیں، اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے مہنگائی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ بجٹ میں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے شک اتنا مل رہا ہے لیکن بیسیکلی وہ کم ہو رہا ہے بجٹ، یعنی کہ ان کی ضروریات پوری جی ٹھیک ہے، اور اس طرح کٹوتیاں بھی لگتی رہتی ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ فوری طور پہ میں سمجھتا ہوں زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے باقاعدہ بے شک ہمارے وزیر اعظم صاحب سے میں گزارش کروں گا ایک تعلیمی ایمرجنسی لگائیں، کم از کم ہائر ایجوکیشن کی لیول پر تو ضرور لگائیں تاکہ فنڈنگ دی جائے، اور جو فنڈنگ دی جائے جامعات کو یہ انشور کیا جائے کہ وہ فنڈنگ جس مقصد کے لیے دی جا رہی ہے وہیں پر خرچ ہو۔ خاص طور پہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو شعبہ ہے ہر جامعہ میں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس وقت آپ نے انجینئرنگ یونیورسٹی کی بات کی، یو اے ٹی آپ کی سب سے بڑی انجینئرنگ یونیورسٹی ہے پاکستان کی، لیکن انفارچونیٹلی بہت بڑی یہ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے کہ جناب اس دفعہ چند دن پہلے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور نے 1 ارب روپیہ لون لیا ہے کسی بینک سے
اندازہ لگائیے اپنے اخراجات ایکسپینس جی میٹ کرنا، اخراجات پورے کرنے کے لیے. یونیورسٹیز کو جی. اپنے اخراجات، یہ میرا خیال ہسٹری میں جی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوگا یو ٹی میں کہ کوئی یونیورسٹی اس طرح سے. تو دھیرے دھیرے اور بھی یونیورسٹیز جو ہیں، ظاہر ہے جب بچوں کی تعداد بھی ہے، اخراجات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی بھی ہوتی جا رہی ہے، بجٹ ادھر کا ادھر ہی رہے گا. اچھا دوسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ فیسیں بڑھا دیں. فیسیں آپ کتنی بڑھا دیں گے؟ ڈبل بھی کر دیں گے تو پھر شور شرابہ ہوگا، شور شرابہ کر بھی ہوگا. نہیں سکتے دوسری اس میں جو سب سے اہم بات ہے، یہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، جی یہ ان بچوں کو کیٹر کرتی ہیں جو سفید پوش جی سفید پوش جی سفید پوش طبقے کے جو بچے ہوتے ہیں، یہ ان کو تعلیم دیتی ہیں اور بہترین تعلیم دیتی جی ہیں. بالکل. اچھا یہ ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو سرکاری اسکول ہیں، کالجز ہیں اور یہ یونیورسٹیز ہیں، یہ جو سفید پوش طبقہ ہوتا ہے جی یہ ان کو دیتی ہیں. ان کے آپ نے یہ دیکھا ہوگا، ہاسٹل دیکھا ہوگا کہ پنجاب سے باہر سے آنے والوں کو ہاسٹلائز کرتی ہیں بڑے نامینل سے جی چارجز، ابھی بھی 2,000 روپے منتھلی تقریباً. منتھلی، اور ان کا میس ہوتا ہے جس میں جی جی. بڑا کم ہوتا ہے. تو ہاں جی. یہ ہماری، اور ہمارے یہاں ملک میں 70% جو طبقہ ہے وہ سفید پوش طبقہ ہے. اچھا جامعات اب ان کی جو فنڈنگ پوزیشن ہے نا، اس حوالے سے میرے پاس ایک تجویز ہے، میں گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ اس پہ ذرا توجہ دے. دیکھیے جو سرکاری جامعات ہیں نا، زیادہ تر 99% جامعات کے پاس آپ کو پتہ زمین بے تحاشا ہے. پنجاب یونیورسٹی کی مثال لے لیں، یو ٹی کی مثال لے لیں، زمین بہت ہے ان کے پاس. تو امریکہ میں یہ ہوا تھا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ انہوں نے جامعات کو یہ ایک ون ٹائم فنڈنگ کی اسپیشل اس کام کے لیے کہ آپ اپنی کمرشل بلڈنگز بھی بنائیں. جگہ آپ کے پاس ہے، ان کمرشل بلڈنگز کو کرائے پر دیں کمرشل ریٹس پر. اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوگا اس سے آپ جو روزمرہ اخراجات ہیں وہ پورے کریں. تو یہ فارمولہ بہترین کامیاب ہوا. یہ آپ کی تجویز بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ امریکہ کے لیے ٹھیک ہے جہاں رول آف لا ہے. یہاں اگر آپ ان کی پہلے ہی ان کی جو ایون کے جو اسکولوں کی زمینیں ہیں، کالجز کی، یہ اس پہ پہلے ہی بڑے عجیب و غریب پلانز بنتے رہے ہیں ان کو کسی طرح ہڑپ کرنے کے لیے. جی جی. تو اگر آپ ان زمینوں میں کوئی ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کریں گے تو آپ کی سیاسی گورنمنٹ، سیاسی پریشر، اور آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے لینڈ مافیاز ہیں، یہ ہیں جو کہ سیاسی ان کو پاور بھی حاصل ہوتی ہے، وہ یہ زمینیں ہڑپ کر جائیں گے. اچھا یہ مسئلہ تو پھر امپلیمنٹیشن کا آ گیا نا، پالیسی تو یہ ہو سکتی ہے. اس میں جو ویسٹ کی ایک اور پالیسی ہے اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور وہ شاید انڈر کنسیڈریشن بھی ہیں یونیورسٹیز میں، لیکن انیشیٹو لینے میں اور وہ یہ ہے انڈاومنٹ فنڈ. جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو یونیورسٹیز کے جو ایلومنائی ہیں وہ، یا اور جو ہے مخیر، خاص کر جو ایلومنائی ہیں، جی جی، ان کو ایک نیٹ ورکنگ کی جاتی ہے، ان سے ایک فنڈ کریٹ کیا جاتا ہے، اور وہ ایک اچھا خاصا فنڈ ہوتا ہے. اس کو پھر آگے اس کی فائنینشیل مینجمنٹ کر کے اس سے جنریٹ کیا جاتا ہے. تو اگر یہ یونیورسٹیز اپنے بڑے بڑے سکسیسفل ایلومنائی ہیں ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ ان کی نیٹ ورکنگ کرے، انیشیٹو لیں اور ان کو رابطہ کرے، وہ بڑی خوشی سے فنڈنگ کریں گے. جی بالکل ٹھیک ہے، فنڈنگ کریں گے اور ایک اچھا پول کریٹ ہو سکتا ہے. اس طرح یہ آپ کی تجویز وجہ ہے، لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹیز بھی ایک حد تک سیاسی پریشر لے سکتی ہے. جی. کیونکہ ان کی زمین دیکھ کر، ریئل اسٹیٹ دیکھ کر بڑوں بڑوں کی رال ٹپک پڑے گی. جی جی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس اسٹرانگ قسم کے یعنی کہ ایک پالیسی بنا دی جائے اور اس میں ساری پالیسی آئین تک ایک جگہ پہ آ کے ساخت کر دیا جاتا ہے، کمرشل بنیادوں پر فلیٹس ایسے بنا دیے جائیں، دکانیں ایسی بنا دی جائیں، وہ کرائے پر دی جائیں، سوسائٹیز ایسی چھوٹی چھوٹی بنا دی جائیں، وہ سیاسی بنیادوں پہ الاٹمنٹ ہوگی. پھر اس کو اس پہ جب پاورفل مافیا آئے گا نا تو وہ یونیورسٹی سے ہتھیار لیے جائے گا. اچھا ایک دو اور کام میں آپ کی وجہ، کیونکہ دوسرا اس میں ایک اور چیز ہے، یہ کیس ہے پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے، باقی یونیورسٹیز کے حوالے سے میں نہیں، کیونکہ جو اولڈ کیمپس ہے
اس میں پنجاب یونیورسٹی کا یہ نواب آف بھاولپور نے یہ لینڈ دی تھی. جی بالکل. اچھا اس وقت بھی ایسی ایک تجویز آئی تھی کہ چونکہ انارکلی ہائیلی کمرشل ایریا، آپ کو مال ہے، یہ ہے سارا ہے، تو اس وقت بھی ایک تجویز آئی تھی کہ آپ ان کی ایک سائٹ پہ، ایک نارکلی سائٹ پہ آپ دکانیں بنا کے مارکیٹ ڈیولپ کر دیں، انہیں رینٹ پہ دے دیں. تو یہ جب تجویز امپلیمنٹ ہونے لگی تو نواب آف بھاولپور کے جو اگلی نسل ہے ان کے وکلا جو ہے وہ آ گئے اور انہوں نے آ کے پنجاب یونیورسٹی کو کہا کہ یہ ہمارے نواب صاحب نے آپ کو دی تھی یونیورسٹی کے لیے، ایجوکیشن پرپز کے لیے. یہاں سے اگر آپ نے کوئی ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کرنی ہے وہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کو آپ خالصتاً تعلیمی میدان کے معاملات کے لیے استعمال کریں. لیکن اگر اوور آل پالیسی جب بن جائے گی نا ملکی سطح پر یا صوبائی سطح پر، تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا پیچھے چلی جائیں گی. نہیں، لیکن وہ پالیسی امپلیمنٹ ہو جائے گی. صوبائی سطح پہ پالیسی امپلیمنٹ اچھی ہے، امپلیمنٹ ہو جائے، کل کلاں کو کوئی اور گورنمنٹ آتی ہے، آپ کو پتہ ہے ہر گورنمنٹ میں جو ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ہے، بڑے بڑے ٹائکون ہیں. جی یہی مسئلہ. وہ بڑے بڑے ٹائکون کے آگے آپ کی بڑی بڑی پالیسیز، قانون جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے، وہ ان چیزوں کو ساخت کر دیتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح وہ اس کو لے کے ہتھیار لیتے ہیں. اچھا، دو تین چیزیں اور جو پنجاب کی سطح پر ہو رہی ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، اس میں ایک ارلی چائلڈہڈ پروگرام کے حوالے سے بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ نے چلڈرن کمپلیکس لائبریری کا سنا ہوگا. آپ نے میری بڑی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. وہاں پر ایک بہت بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے اور انشاءاللہ میرا خیال ہے فروری کے شروع میں اس کا افتتاح ہونے والا ہے. سی ایم صاحبہ خود آئیں گی اور وہ ارلی چائلڈہڈ کے حوالے سے پورے پنجاب میں اس طرح سے ڈفرینٹ سطح پر، ہر شہر کی اور ضلع کی سطح پر بڑے بڑے اچھے سینٹر قائم کیے جائیں گے اور بچوں کو شروع سے ان کی تربیت کی جائے گی. اور جس تربیت کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے فقدان رہا پنجاب میں، کبھی اس سے پہلے کسی نے اس طرح توجہ نہیں دی تھی. دیکھیے ہم نے تو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا بزدار صاحب، صرف میں بزدار صاحب کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. یعنی کہ اگر اب میں بالکل امپارشل ہو کر دیکھوں تو اگر اس وقت جو کام ہو رہا ہے، یقین جانیے ہم خود آئی وٹنس ہیں اس چیز کے، اور ہمارے آپ جیسے دوست احباب جو وزیر اعلیٰ صاحبہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بعض اوقات لگتا ہے کہ شہباز اسپیڈ کو بھی میڈم پیچھے چھوڑ جائیں گی، یعنی کہ رات 10-11 بجے تک روٹین میں کام کرتی ہیں. یہی چیز اگر ہم بزدار صاحب کے دور کے دیکھیں ابھی 3 سال پہلے، تو کیا ہوتا تھا؟ بزدار صاحب یعنی کہ وہ صاحب ہیں کہ جو یعنی کہ شروع میں اگر میٹنگ شروع ہوتی تھی صرف تھینک یو کہتے تھے اور آخر پر تھینک یو کہتے تھے اور ویلکم اور تھینک یو کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا. اور کبھی کوئی بات ہوتی بھی تھی تو آپ کو یاد ہے وہ کیا کہا تھا؟ سینڈوچ بھی کھاتے تھے. جی سینڈوچ کھا لیا، یا پھر یہ کہہ دیا کہ اچھا یہ کرونا کاٹتا کیسے ہے یہ پوچھنا شروع ہو جاتے تھے. کرونا پہ میٹنگ ہو رہی ہے یا ایجوکیشن پہ میٹنگ ہو رہی ہے، اور ایجوکیشن کی الف بے کا بھی نہیں پتا تھا. بندہ سوال کرنے پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ایک بندہ سوال کر رہا ہے سیکھنے کے لیے تو کیسے لرن کرے گا؟ سر سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں لیکن اب سیکھ بھی جائیں نا، بہت عرصہ ہو گیا ہم کو. سوال کریں گے تو سیکھیں گے نا. اچھا دیکھیں جی، بڑی اچھی بات ہے، انہیں کرنا بھی چاہیے. وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی ہے اور ان کا کمپٹیشن ماضی میں ان کے اپنے چچا سے ہے، اپنے والد سے ہے، اور پرویز لائی گورنمنٹ سے ہے. اس طرح کی گورنمنٹ سے ان کا موازنہ کیا جائے گا. دوسری رہی بات ارلی چائلڈہڈ پروجیکٹ کی، جو لینڈ مارک پروجیکٹس ہے، میں تھوڑا سا اپنا اس میں گزارش کروں گا کہ شہباز صاحب نے دانش اسکول بنائے تھے اور وہ بھی ایک قسم کا جو جس سینٹر آف ایکسلنس بنائے تھے، وہ ابھی بھی قائم ہے. اور ان کا بھی کانسیپٹ یہ تھا کہ ایک اچھا را مٹیریل لے کے، اچھے ان کو لے کے پراپر ایک انوائرمنٹ میں ان کی بورڈنگ بھی ہو، وہ سارا کیا جائے اور ان کو لے کے چلا جائے. وہ دانش اسکول کام کر رہے ہیں. یہ ایک اچھا آئیڈیا. میں بنیادی طور پہ اس آئیڈیا کے خلاف نہیں ہوں. میری جو پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ سٹارٹ ہوا ہے جو پاکستان میں ایک لینڈ مارک پروجیکٹ تھا، چلڈرن کمپلیکس. ایون کہ کراچی سے لوگ آئے، ان کو میں لے کے گیا، پاکستان کے مختلف جگہ سے لوگ آئے. یہ جو بچوں کے لیے یہ جو فیسلٹی تھی چلڈرن لائبریری کمپلیکس،
ایسی پورے پاکستان میں ایسی فیسلٹیز نہیں تھی. کمال میرا اپنے بچہ بھی اس کے ممبر ہے, میں اس کو باقاعدہ لے کے جاتا. اور بھی بڑے بچے جو سفید پوش بچے ہیں, سرکاری اسکولوں کے باقاعدہ وفود آتے تھے وہاں, اور میں نے ان کو دیکھا ہے سرکاری اسکولوں کے بچوں کے وہاں کی جو آڈیو ویڈیو لائبریری میں بیٹھے وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں, کمپیوٹر چلا رہے ہیں. ایسی انڈور گیمز ہیں جو وہ انہوں نے صرف اس کا تصور بھی کیا ہوگا. وہ انہیں ایون کہ سفاری گاڑیاں جو الیکٹرک بیٹری سے چلنے والی, ایک عام سفید پوش بچہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو ٹچ کرے گا. اس چلڈرن کمپلیکس میں موجود تھی. سائیکل, بائک, آؤٹ ڈور, ایسی زبردست چیزیں جن کو وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. ایک حسد ضرور کر سکتے تھے, وہ ساری وہاں پہ موجود تھی. اور عام بچہ وہاں آتا تھا, سالانہ 400 روپیہ ممبرشپ تھی, اس میں یہ ساری چیزیں اس کو موجود تھی. اور بڑی زبردست انڈورز کی تعلیمی گیمز, آؤٹ ڈور کی, پھر کورسز کروائے جاتے تھے, کو فٹ بال کے, انٹرنیٹ کے, اسکیچنگ کے, ایسے. کہنے کا مقصد یہ کہ پورے پاکستان میں عام بچوں کے لیے فیسلٹیز تھی. تو ہماری سی ایم صاحب نے جو جگہ منتخب کی ہے اس سے یہ فیسلٹی درم برم ہو گئی ہے. میں نے وہاں سے پوچھا جا کے, انہوں نے کہا ابھی یہ اسکول بن رہا ہے لیکن چلڈرن لائبریری کمپلیکس بھی یہیں رہے گا, لیکن اس کو ری ارینج کریں گے تو اب وہ ہاچ پوچ ہو جائے گا. کہ انہوں نے کہا جی کہ 2-3 بجے کے بعد یہ کوئی لائبریری کمپلیکس ہوگا, اس سے پہلے ارلی چائلڈ. لیکن جو مجھے پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ جدت لائی جا رہی ہے اس میں. یہ نہیں ہے کہ پہلا پروجیکٹ ختم ہو جائے گا, لائبریری بھی وہاں رہے گی, مزید بہتر ہو جائے گا. وہ یہ سارے کام مزید بہتری کے لیے کیے جاتے ہیں. جی جی, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قومی سلامتی کے لیے بھی بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. اچھا, یہ جب بھی PC1 بنایا جاتا ہے نا, آپ تو گورنمنٹ سیکٹر میں آپ بہت رہے ہیں, آپ نے بڑے PC1 دیکھے ہوں گے. PC1 سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ اس کی افادیت کیا, جدت کیا. تو PC1 میں یقیناً اس کی بڑی زبردست جدید بھی ہوگی, افادیت بھی ہوگی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ اسکول کس وقت ہوگا, چلڈرن لائبریری کمپلیکس کس وقت ہوگا؟ دیکھیے یہ چیزیں جب سامنے آئیں گی نا خد و خال پھر واضح ہو جائیں گے. کچھ چیز تو ریالٹی ہے نا. جی جی, کہ ارلی چائلڈہڈ کا اسکول تو چلے گا کم از کم 1-1.5 بجے تک چلے گا. جی جی, ٹھیک ہے نا, 1-1.5 بجے کے بعد چلے گا. اور وہاں پہ کلاس روم اور پورا ایک انوائرمنٹ اسکول وہ ارلی چائلڈہڈ ہوگا. اور یہ پورے ڈفرینٹ شہروں میں ہوں گے. یہ پہلے صرف لاہور میں اس آئیڈیا کے خلاف نہیں, بالکل اچھا ہونا چاہیے, زبردست طریقے سے ہونا چاہیے. میرا صرف ایک ہی پوائنٹ ہے کہ ایک جو پورے پاکستان کا واحد ایک لینڈ مارک تھا, ایک چیز تھی, لائبریری کی اب بات, چلڈرن لائبریری کمپلیکس, جی جی, اس کو درم برم نہیں کرنا چاہیے. یہی آئیڈیا جی جی, کسی بے شمار سرکاری بلڈنگ ہے. جی نہیں سر, وہ اس میں درم برم ہوگا بھی نہیں. یہ شاید لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید چلڈرن کمپلیکس جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, یہ ایک اس میں کچھ چیزیں نہیں آ جائیں گی, اضافہ ہو جائے گا اس میں. آپ ٹائمنگ کا جو فیسلٹیز ہیں وہ رہیں گی. نہیں, آپ مجھے ٹائمنگ کا بتائیں نا, کیسے کریں گے؟ صبح 10 سے شام 5-6 بجے تک وہ ہوتا تھا. جی, اب چلے وہ فیسلٹیز رہیں بھی, اب کم از کم 1:30 بجے تک تو اسکول رہا. نہیں, لازمی نہیں ہے کہ اسی جگہ پر, یعنی کہ وہ اسکول دیکھیں نا, اتنی بڑی میں گیا ہوں, اتنی بڑی بلڈنگ ہے, ایک جگہ پر وہ ساری فیسلٹیز بھی رہیں گی. وہ سارے رینوویٹ ہو گئے, ہر چیز. ہاں جی, وہ ہر چیز رینوویٹ ہو رہی ہے. تمام وہ ہالز, بچوں کے کھلونے, گیم, ساری پورے ہر چیز نکل آئی. پھر اس میں ایک مزید بچے کی بات ہے, ایک بلڈنگ میں اسپیشل جو چائلڈ ہیں ان کے لیے یہ ایکٹیویٹیز تھیں. جی جی, بچوں کے لیے. اچھا, یہ سارا کچھ ہوگا جو میں نے وہ سمجھا ہوں نا ابھی تک. اچھا, یہ ساری چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے ہوں گی انشاءاللہ. وہ نظر نہیں آتا نا,
نہیں سر ابھی آپ مجھے 6 بتائیں مہینے اگلے میں دیکھ لیجئے گا جب یہ باقاعدہ افتتاح ہو جائے گا, جب وہ اچھا مجھے پھر بتائیں کہ اسکول کس وقت ہوگا, چلڈرن لائبریری کمپلیکس کس وقت دیکھیے ہوگا؟ دونوں ایٹ اے ٹائم بھی ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتا, یعنی کہ جگہ بہت ہے, بہت جگہ ہے وہ وہاں ساری جگہ پہ ایک جگہ پر اسکول ہو جائے گا, ایک جگہ پر لائبریری بھی چلتی رہے گی اسی طریقے سے. ایسے نہیں ہے, 2 ہی اس کی بلڈنگ تھی, ایک جگہ پہ اسپیشل اس کی بچوں کی انہوں نے بنائی ہوئی تھی جس میں جمز تھے, ان کی ایکٹیویٹیز تھیں, دوسرے بچوں کا بھی تھا, جمز تھا, اور جو دوسری ان کی فزیکل گیمز تھی بڑی زبردست. آپ نے جو راک کلائمبنگ ہوتی تھی, والز, آپ دیکھیں ایسی گیمز جی جی جو ایلیٹ کے بچوں کی ہے, جو راک کلائمبنگ ہے وہ آپ رکھے, وہ تک وہاں پہ تھی. ایسی اور بہت ساری گیمز ہیں جو ایلیٹ بچوں کو اویلیبل ہے. اچھا وہ یہ ایک بلڈنگ پہ اسپیشل بچوں کا تھا, ایک بلڈنگ کے لیے سارا تھا. دونوں بلڈنگز اس وقت رینوویٹ ہو رہی ہے, درم برم ہے, اور چلڈرن کمپلیکس کا بنیادی طور پہ نام و نشان وہاں سے اس وقت ختم ہو چکا ہے, باہر صرف ایک بورڈ لگا ہوا ہے. ٹو ارلی ٹو سے دس, ابھی تھوڑا سا 1-2 ماہ انتظار کیجیے گا, انشاءاللہ جب یہ چیز مکمل طور پر پروجیکٹ سامنے آئے گا. آپ مجھے بتائیے کہ پورے لاہور میں صرف یہی بلڈنگ پڑی, ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ 100 بلڈنگ ہوگی, آپ نے آرڈر ہی کرنا ہے نا, تو آپ کسی بھی بلڈنگ کو آپ کہہ لیں وہاں پہ یہ ارلی چائلڈہڈ کا پروگرام آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا خیر, یہ ہم ادھر آگے ہم اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. آپ جامعات کے حوالے سے بات کریں. جی وہ جامعات کے حوالے سے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس طرح کے اگر ایک تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام ہو جائے, اور دوسرا یہ کہ ریسرچ کے حوالے سے تمام جب وائس چانسلرز اپوائنٹ کریں تو ایچ سی کی سطح پر یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ وی سی صاحب کو کہہ دیا جائے کہ جناب آپ اپنے بچوں میں انوویشنز جو ہوں گی آپ کی نئی ایجادات کی طرف راغب کریں, اور اس کے بعد جو کوئی ایجاد بنتی ہے تو اسے کمرشل کریں اور اس کا فائدہ یونیورسٹی اٹھائے. ٹھیک ہے جی, کمرشلائزیشن کریں اور اس سے کروڑوں اربوں روپیہ ملے گا ان کو. آپ کی یہ تجویز ہے, میں یہ کہوں گا کہ جی آپ کے منہ میں گھی شکر, کاش یہ چیزیں ہماری جامعات سنیں, اور نہ صرف خالی سنیں, نہ اس پہ صحیح ٹرو اسپرٹ میں عمل کیا جائے. اور پوری دنیا میں یہ ماڈل دیکھیں نا, ایون انڈیا میں یہ چیز چل رہی ہے کہ بچوں کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ بنائیں, کچھ انوویشن کریں, وہ نئی ایجادات کرتے ہیں, اس کے بعد آپ ان کو پیٹنٹ کرواتے ہیں, رجسٹرڈ کرواتے ہیں, یونیورسٹی کے نام سے ہو جاتی ہے, اور ہمیشہ آپ کو ہمارے یہاں فائدہ ہوتا ہے. پاکستان میں بھی کچھ ایسی نجی جامعات ہے جہاں پہ یہ ٹرینڈز بن رہے ہیں, اور وہاں اسٹارٹ اپس کے نام سے بچوں کے پروجیکٹس ان کو ڈیولپ کروائے جاتے ہیں, پھر ان کو شو کیس کیا جاتا ہے, لوگوں کو بلایا جاتا ہے, بڑے بزنس, اور ایون اسکولز لیول پر یہ کام ہو رہا ہے, وہ شو کیس کرتے ہیں, بڑے زبردست قسم کے. ریحان اللہ والا آپ نے پروجیکٹ دیکھا ہوگا کراچی میں, جو ریحان صاحب نے شروع کیا, ریحان اللہ والا کے نام سے, انہوں نے بھی کافی کام. تو میں 2-3 تجاویز دینا چاہوں گا. شاید صاحب ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, یہ میں نے ناظرین سے پہلے کہا تھا بڑا مختصر جائزہ لیں گے, اور ہم یہ آگے لیتے رہیں گے 2024 کے حوالے سے, تعلیم میں کیا ہوا, آگے کیا ٹرینڈ ہوتے ہیں. ناظرین انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. خدا حافظ.